آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ملک ہندوستان میں آئی لو محمد کہنا جرم ہو چکا ہے. اتر پردیش، یو پی، وہاں ایک ضلع ہے کانپور، 12 ربیع الاول کے موقع پر مسلمانوں نے ایک جلوس نکالا تھا اور بینر یعنی پوسٹر پر انہوں نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے لگایا تھا. اس بنیاد پر تقریباً 20 مسلمانوں پر FIR جو ہے درج کیا گیا. عقل کے اندھوں کو کیا معلوم، یوگی کا جو ہے نا کھوپڑی، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. ارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، دنیا ما فیہما سے زیادہ محبت نبی کی ذات سے ہے مسلمانوں کا. اور مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی جان، دنیا ما فیہما سب چیزوں سے زیادہ محبت اگر نبی کی ذات سے نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اگر آئی لو محمد کہنا جرم ہے تو کروڑوں بار یہ جرم کریں گے. اور نبی پاک علیہ السلام کے نام پر اگر اللہ نے ہزاروں جان دیتا تو قربان کر دے، ایک ہی جان ہے. انشاءاللہ جب بات نبی کی ذات پر نبی کے نام پر آئے گی، جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے. آئی لو یو کہنا جرم ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. تو ایمان والوں کا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب ساری چیزوں سے زیادہ محبت نبی کی ذات سے نہ ہو. میں حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں. بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اسی دوران حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہے. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم کیا کہتے ہو؟ اگر معاملہ ایسا ہی ہے، تمہاری جان تمہیں میری ذات سے زیادہ محبوب ہے، تو تم ابھی مومن کامل نہیں ہو سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو. اس کے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت عمر کے کان میں پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی اور فوراً اپنے دل و دماغ پر توجہ دی اور فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے میری جان ہر وقت قربان ہے. تو حضرت عمر نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی ذات میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے. تو ایک مومن کا، ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے، مکمل نہیں ہو سکتا ہے، دنیا ما فیہما ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کی ذات سے نہ ہو. ہزاروں بار کہیں گے آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں پورے دنیا کی مسلمانوں سے پھر کہنا چاہتا ہوں،
نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی رہو گے۔ اے مسلمانوں، نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی رہو گے، ورنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے، موت بہتر ہے، امی مر کر حیات جاویدہ پانے کا وقت آیا۔ سنو، وہ روز اطہر سے ایک آواز آتی ہے، سنو وہ روز اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ وہ وقت، وہ زمانہ آ گیا ہے، ظلم ستم کے پہاڑ مسلمانوں کے ساتھ توڑا جا رہا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ کتنا صبر کرے بھائی؟ اس لیے میں مسلمان کے قائدین سے، مسلمانوں کی لیڈر سے، جمعیت علماء ہند سے، مولانا ارشد مدنی سے اور مولانا محمود مدنی سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ بہت بڑا فیصلہ اب لینا ہوگا۔ اب کوئی شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئیں گے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا کرنا ہے۔ کبھی آشام میں مسلمانوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو جو ہے اپنے گھر سے جو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا۔ یو پی میں کیا کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ، اور تو اب تو مسلمانوں کی مسجد کا مسئلہ آ گیا ہے۔ وقف ترمیم بل کیا فیصلہ سنایا یہ سپریم کورٹ، یہ ہائی کورٹ، لولی پاپ دیا صرف مسلمانوں کو، کوئی درست فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے ہم سب کا لیڈر ہیں، آپ رہبر ہیں، آپ امیر ہیں، آپ سے درخواست ہے، یہ ناچیز درخواست کرتا ہے، آپ قدم بڑھائیے، انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں، اور ہندوستان کے تمام مسلمان، تمام ملی جماعت، تمام انصاف پسند جو لوگ ہیں، جو امن چاہتے ہیں، جو شانتی چاہتے ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ قدم بڑھائیے۔ آج جو ہے ہندوستان غلام بن چکا ہے، ہندوستان میں انگریز کی ناجائز اولاد ہے جو نفرت کا بیج بو رہا ہے، اس لیے کچھ بڑا فیصلہ لینا ہی پڑے۔ اگر آج آپ کچھ بڑا فیصلہ نہیں لیں گے، اس پر غور اور فکر نہیں کریں گے، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کہہ دیجیے آپ اعلیٰ اعلان، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار لے چکا امتحان ہمارا، اس لیے آپ قدم بڑھائیے۔ ہندوستان کے مسلمان انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ تو آگے بڑھیے، میدان میں تو آئیے آپ۔ اس لیے کچھ بڑا فیصلہ لینا ہی ہوگا۔ یہ نبی کی ذات پر جو ہے آنچ اٹھ رہا ہے، آج نبی کے نام لینا جرم ہو گیا ہے۔ آج جس نبی کی صدقے میں، رحمت للعالمین کی صدقے میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو سجایا، جن کے صدقے میں ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، آج جو ہے اس کا نام لینا ہندوستان کے اندر میں جرم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔